محمد محمد اللهم صل على محمد محمد وعجل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک بار پھر سید الشہداء کے نام پر بیٹھنا نصیب کیا۔ ہمارے یقیناً کئی دوست احباب ایسے ہوں گے جو پچھلے سال اس فرش عزا پر یا دنیا میں کسی اور جگہ پر فرش عزا پر ہوں گے، شاید دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ ان تمام کی مزید مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، ان کی عزا کی قبولیت کے لیے اور سید الشہداء کے ہمراہ آخرت کی زندگی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم اپنی بہت ساری نعمتیں ہم انسانوں کو عنایت فرماتا ہے جس کے اسرار ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتے۔ خدا متعال کا ایک فیض ہے، عمومی فیض، جو وہ انسانوں کے اوپر برسا رہا ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس سلسلے کو سمجھ سکے جو سید الشہداء کے ذریعے سے دنیا میں جاری و ساری ہے۔ آج کی جیسے رات، جیسے آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور جو آنے والے ایام ہیں، ان کے اندر کتنے کروڑ لوگ ہیں جو اس کام کے اندر مشغول ہیں، خدا جانتا ہے ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہے۔ لوگ خوشیوں کے اندر، نفس پرستی کے اندر اس سے زیادہ تعداد میں بھی مشغول ہو جائیں گے۔ گناہ کا موقع آتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن پاکیزگی کے لیے اتنے لوگ جمع ہوں اور اس جذبے کے ساتھ جمع ہوں جو ایک عزادار امام حسین کے دل میں ہوتا ہے، یہ صرف خدا متعال کا ایک معجزہ ہے۔ اور کتنے عرصے سے جاری و ساری ہے؟
کس انداز میں جاری ہے، کس طریقے سے لوگوں کی شرکت ہے، ان سب کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم عاجز ہیں اس کو سمجھنے سے۔ اس کی برکتیں کتنی ہیں، اس کے اثرات کتنے ہیں، اور یہ کتنا عجیب سلسلہ ہے کہ اصل واقعے کے اندر کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں اور اس کی یاد منانے پہ لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ اصل واقعے میں شہید ہونے والوں کی تعداد کم ہے، اور اس کے دفاع میں، اس کی یاد منانے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد ناقابل شمار ہے اس وقت۔ اور یہ ایک اور عجیب معجزہ ہے کہ جو اس راہ میں شہید ہوتا ہے وہ فخر سے شہید ہوتا ہے، اور اس کے پسماندگان فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا متعال کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس فرش پہ بیٹھنا نصیب کیا، اور خاص کر انسان اس خاطر بھی شکر گزار رہے کہ آج کے زمانے کے اندر جو ایک اعتبار سے بہت اچھا دور ہے، اس کے اوپر میں بہت زیادہ اصرار کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا، اور ایک اعتبار سے انتہائی سخت دور ہے۔ انتہائی سخت دور اس اعتبار سے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم جہاں اچھی طرح تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں وہاں برا بھی تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی سید الشہداء کے فرش عزا پر گزاری ہے، ان کی اولاد اب یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً ایسے کیسز دیکھے ہوں گے، اور میں نے یقیناً دیکھے۔ خاص کر انسان کو سوچنا ہوتا ہے کہ جو خدا متعال نعمتیں نصیب فرماتا ہے ان کو قیامت تک جاری رکھنا یہ خدا کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کریں اور خدا جاری رکھے گا۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ جو واقعی معنی میں شکر ہے وہ بجا لانا ہوگا، تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس نعمت کو ہماری اور آپ کی نسلوں میں قیامت تک جاری و ساری فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ چند نکات مجموعی طور پر عزاداری کی ابتدا کے عنوان سے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ کچھ منٹس کے اندر جو موضوع ہمارے پاس اس سال کے لیے ہے اس کے حوالے سے نکات عرض کروں گا۔ ایک بار پھر تمام عزاداران سید الشہداء کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، پرچم عزا کی عزت اور مزید سربلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں کچھ چیزوں کو شجر طیبہ سے مثال دی ہے۔ فرمایا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں تو زمین میں ہیں لیکن شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے خیال میں بلا کسی تردید کے عزاداری سید الشہداء اس پاکیزہ درخت کا بہترین مصداق ہے۔ اس کی جڑیں کربلا میں ہیں اور شاخیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر زمانے میں خدا کے اذن سے پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہے، اور اس کے لیے جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بہت قیمتی، بہت سخت ذمہ داری۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ سید الشہداء کی شہادت، جو کچھ سید الشہداء کی اس تحریک اور جد و جہد کے ذریعے سے حاصل ہونا تھا وہ سب کا سب اس عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے حاصل ہونا۔ آپ اس کے مقاصد کو دیکھیے، اس کے فلسفے کو دیکھیے۔ شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو جد و جہد انجام پائی تھی وہ کس لیے انجام پائی تھی؟ اور اس میں بہترین کام یہ ہے کہ خود سید الشہداء کے الفاظ کو دیکھیے۔ سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم اور آپ تو ظاہر ہے کہ اپنے محدود ذہن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے بہتر تو وہی سمجھائیں گے کہ جو خود اس تحریک اور اس جد و جہد کو انجام دے رہے تھے۔
تو سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر 3 انتہائی بنیادی جملے ارشاد فرمائے تھے. فرمایا لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، خدایا ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں. وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، ہم چاہتے ہیں اصلاح تیرے شہروں کے اندر ظاہر ہو جائے. وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، ہم خدایا چاہتے ہیں کہ تیرے مظلوم بندوں کو پناہ مل جائے. یہ سید الشہداء کے اہداف ہیں. اور اسی عظیم الشان قول کی ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا خدایا تو جانتے ہیں کہ ہم نے طاقت کے لیے، پیسے کے لیے یہ جنگ انجام نہیں دی ہے. ہمارے اہداف یہ ہیں. جو اگر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو ظاہر کر دیں، آشکار کر دیں. دین کی نشانی کسے کہیں گے؟ آج کے دور میں دین کی نشانی کسے تعبیر کروں؟ یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے طالب علم ہونے کے ناطے کہ بھئی آپ چند دن سید الشہداء کی عزاداری میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کریں گے، آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ ہر کام انسان زندگی میں کسی مقصد کے لیے انجام دیتا ہے، اور کاموں کا جو اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، وہ اس کی نیت سے طے ہوتا ہے. جو میرے دل کے اندر نیت ہے وہ تو آپ نہیں جان سکتے، لیکن کم سے کم مجھے آپ کو یہ تو بتانا چاہیے کہ نیت کیا ہونی چاہیے. کیا ہو جائے گی یہ اللہ محفوظ کرے گا انشاءاللہ، لیکن کم سے کم یہ تو پتا ہو کہ کیا ہونی چاہیے. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی ہم عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہوں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ میں نے عرض کیا میں یہ دیکھوں گا سید الشہداء کی جو تحریک تھی، جد و جہد تھی، اس کے ذریعے کیا حاصل ہونا تھا، وہ مجھے یہاں نصیب ہونا چاہیے. اب ہم لوگ ظاہر ہے کہ اگر ہم سید الشہداء کی اس عظیم الشان قربانی کو صرف ہسٹری کا پیس سمجھیں اور یہ انتظار کریں کہ کوئی یزید آئے گا اور میں یزید کے خلاف جنگ شروع کروں گا اور پھر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا اور میں ایک جگہ محصور ہو جاؤں گا، مجھے محاصرہ کر لیا جائے گا، اب میں حسینی کردار انجام دوں گا، شاید ایسا نہیں ہوگا. شاید مجھے یہ سعادت نہ مل پائے کہ مثال کے طور پر کوئی ظالم آئے گا جس کے خلاف میں جہاد کروں گا، جنگ کروں گا، اس جنگ کے معرکے کے اندر ایک جگہ پہ موجود ہو جاؤں گا، پھر میں امام حسین کا کردار، میں کہوں گا محدود کیوں کر رہے ہو؟ سید الشہداء کے لیے ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ اور میں سب استعمال کرتے ہیں، کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا. اس کا کوئی مفہوم تو ہونا چاہیے. یہ جو ہر روز عاشوراء بنے، ہر روز کربلا بنے، ہر روز تو جنگ نہیں ہوتی ہے، ہر روز تو اس طرح سے نہیں ہوتا. تو میں اس کو کس انداز میں دیکھوں؟ تو میں کہوں گا آپ کے اور میرے سامنے کربلا کے واقعے کو اتنی مرتبہ بیان کیا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور سید الشہداء نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ انجام دیا، اتنی مرتبہ مصائب میں، فضائل کے اندر بیان کیا جا چکا ہے، شاید ہی اب کوئی جملہ ایسا ہو کہ جو کبھی بیان نہ ہوا ہو. ان کو دہرا کے دیکھیے. ایک وہ ہے جو ظاہر میں چند واقعات ہیں، ایک اس کی روح ہے. روح کیا ہے؟ سید الشہداء اس شہادت کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، سید الشہداء کے چاہنے والے اس کے بعد کیا چیز زندہ کرنا چاہتے ہیں. اور کاش ایسا ہو کہ خدا مجھے اس توفیق دے دے کہ میں گفتگو صرف نہ کروں، ہم اور آپ اس کو اپنے دلوں میں زندہ کر سکیں کسی طرح سے. کاش ایسا ہو جائے. تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء اپنی شہادت کے ذریعے سے سب سے اہم چیز جو بار بار سامنے لا رہے تھے وہ توحید کا پیغام تھا، ابتدا سے لے کر انتہا تک. توحید مختلف انداز میں، توحید مختلف طریقوں سے، توحید ہیومن کیریکٹر کے مختلف اسپیکٹس میں. مثال کے طور پر
ایک دفعہ توحید یہ ہوتی ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو تیار کرتا ہوں، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور کنٹرول کرنے کے بعد میں خدا متعال سے کہتا ہوں خدایا سب کچھ میں نے تیار کیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں مالک تو ہی ہے۔ یہ توحید ہے کہ آپ اپنے اوپر انحصار نہ کریں، سب کچھ ہونے کے باوجود صرف خدا پہ انحصار کریں۔ یہ توحید کی ایک سطح ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں یہ ہوگا نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی انسان ریسورسز ہونے کی وجہ سے نہ سمجھ سکے کہ خدا کا رول کیا ہے، جیسا کہ انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب ریسورسز ہوتی ہیں، جب سب کچھ صحیح ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں کہ خدا کا رول کیا ہے۔ ایک توحید یہ ہے کہ آپ اپنی تمام تر ریسورسز کے ہوتے ہوئے صرف روٹین کے اوپر مت چھوڑیں۔ ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم ان خدا کی اس مدد کو تو سمجھ جاتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کر آتی ہے، لیکن اس مدد کو نہیں سمجھتے جو ہر وقت روٹین میں آتی رہتی ہے۔ مثلا اگر ایک حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا اور میں اس حادثے میں بچ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، نظر آ گیا کہ ہونے والا ہے لیکن میں بچ گیا، تو میں کہوں گا خدا نے بچا لیا۔ اور یہ ایکسیڈنٹ کا فارمیٹ نہ بنتا اور روٹین میں بچتا رہتا تو کیا مجھے پتا چلتا کہ خدا نے بچا لیا؟ نہیں، معمولاً نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، ہاسپٹل پہنچ جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی اب معاملہ ختم ہو گیا اور پھر بچ جائے، تو میں کہتا ہوں خدا نے بچا لیا۔ اور یہ جو میں صحت مند گھوم رہا ہوں، یہ کس نے بچا لیا؟ یہ کیا خدا نے نہیں بچایا؟ تو یہ بھی تو خدا نے بچایا ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ کہ اس کو سمجھو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو اصل ہے وہ خدا ہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ لیکن کربلا اس سے بھی اگلا درس ہے۔ یہ ایک روٹین ہے، یہ ایک توحید ہے۔ کربلا کی توحید کیا ہے؟ کربلا کی توحید میں انشاءاللہ اگلے 10 دنوں کے اندر آپ کی خدمت میں اس کے مختلف حصوں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے موضوع کا ایک حصہ یہ انشاءاللہ۔ ایک کربلا کی جو توحید جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد آپ اپنی بہن کو الوداع کرتے ہوئے کہیں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اچھا، اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ میں تقریباً گارنٹی سے کہوں گا بہت ساری مصیبتیں خدا انسانوں پر اس لیے لاتا ہے تاکہ مومن یہ سمجھ سکے کہ خدا کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، اچانک سب کچھ ٹرن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا ٹرن ہوتا ہے کہ تمام وہ چیزیں جن کو آپ صحیح سمجھ رہے تھے وہ سب کی سب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، اب آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے اب میں خدا کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں۔ اب وہ جو خدا کو مانتا ہے وہ سب کچھ نکلنے کے بعد اپنے اندر خالی احساس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جب سب کچھ تھا تب بھی ان کا اثر نہیں تھا، خدا کا ہی تھا، اور اب جب کہ کچھ نہیں ہے تب بھی اصل خدا ہی ہے، خدا ہی ہے۔ یہ کربلا کی توحید کا ایک حصہ ہے۔ کربلا یہ توحید ہمیں سکھائی ہے، یہ توحید ہمیں بتائی ہے، اور جگہ جگہ شروع سے لے کے آخر تک، اور ظاہر ہے اس کی جو عظمت ہمیں نظر آتی ہے وہ اس آخری سجدے کے اندر رضن بقضائک۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم ان 10 دنوں میں یہ توحید درک کر پائیں گے؟ کیا ہمیں ان 10 دنوں میں توحید کا یہ حصہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ اچھا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں نے 10 دن گزار دیے سید الشہداء کی عزا میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، لیکن میں اس روح توحید کو نہیں سمجھ سکا، یہ اصلا میری توجہ ہی نہیں گئی۔ کیوں توجہ نہیں گئی؟ میں اس مشکل میں پڑا ہی نہیں،
میری زندگی میں سب کچھ صحیح ہے. یعنی میرے پاس تو اس مجلس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا ٹائم بھی بالکل صحیح لگا ہوا ہے. مجھے کیا مشکل ہے؟ اگر سب کچھ ایسے ہی گزر رہا ہے، کوئی سختی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ 10 دن ہوئے، میں آیا اور میں گیا، عزا بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، توحید سمجھ میں آئی؟ نعوذ باللہ نہ سمجھ میں آئی. تو میں آپ سے پوچھوں گا، کیا آپ کو اپنے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں نے کچھ مس کیا؟ ہاں، آپ نے مس کیا، کیونکہ عزاداری سید الشہداء اس شہادت کے اثرات کو دینے کے لیے تھی، اور وہ جو شہادت تھی اس نے ہمیں توحید سکھائی ہے. ہمیں توحید سیکھنی چاہیے. اس توحید کا کیا اثر ہوگا، میں نے توحید کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، صرف ایک جملے میں اور اس کو عرض کرتا چلوں، اس سے بھی سخت مرحلہ آئے گا. ایک دفعہ ہوتا ہے وسائل، ریسورسز ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمیں توحید دیکھنی ہوتی ہے. ایک دفعہ ریسورسز ہاتھ میں نہیں ہوتے اور توحید دیکھنی ہوتی ہے. ایک تیسرا لیول ہے، نہ صرف یہ کہ ریسورسز ہاتھ میں نہیں ہوتے، اب تھوڑا سا سخت لفظ ہے یہ، ایسی کوئی جگہ آتی ہے عزت بھی ہاتھ میں نہیں رہتی ظاہری طور پہ. سخت ترین زندگی کی مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ شاید مسائل میں بھی عرض کروں گا. سخت ترین مشکلات میں سے ایک مشکل اس جگہ ہوتی ہے، آپ حق پر ہوں، آپ کو پتہ ہے دشمن باطل ہے، اور وہ باطل پر ہو کر آپ کے اوپر فتح کا جشن منائے. یہاں توحید چیلنج میں آتی ہے. میرے نہیں خیال ہم لوگوں نے اس کو کبھی فیل کیا ہو، کیونکہ ہم نے شاید حق کے لیے کبھی اتنا کوئی شدید معرکہ کیا ہی نہ ہو. ہاں، ہم اپنی جائیدادوں کے لیے شاید لڑے ہوں گے، اپنی نفس پرستیوں کے لیے شاید لڑے ہوں گے، اپنی خواہشات کے لیے شاید لڑے ہوں گے، لیکن کسی ایسی جنگ میں گئے ہوں جس میں ہم صرف حق کے لیے آئے ہوں اور باطل جیت جائے اور ہمارے سامنے فتح کا جشن منائے ہماری بے عزتی کر کے. یہاں توحید چیلنج میں آتی ہے. انسان جو میرا جیسا ایک عام انسان ہو، وہ اپنے آپ سے سوال پوچھنے لگتا ہے، اگر میں نے سب کچھ خدا کے لیے کیا تو خدا نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہاں توحید سمجھنی پڑتی ہے، اور یہ توحید کی باریکی ہے. بہرحال یہ ایک حصہ ہے عزاداری سید الشہداء کا کہ ہمیں خدا سے نزدیک کرے، اور ایک اور حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، یہ جو 3 جملات میں نے آپ کی خدمت میں سید الشہداء سے عرض کیے، اور یہی جملات سید الشہداء کے والد گرامی مولا امیر المومنین سے بھی منسوب ہیں. ان کی ذات پہ بھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ سید الشہداء کے اور ان کے والد گرامی کے پیغاموں میں سے ایک اہم پیغام ہے، اور وہ کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب کربلا کو سوچتے ہیں اور کربلا سے سیکھنے کو سوچتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کبھی کوئی باطل آئے گا یزید کی طرح، میں اس کا مقابلہ کروں گا، اس مقابلے میں میں اکیلا رہ جاؤں گا، یہاں سے میری کربلا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. شاید کسی کے ساتھ ہو جائے، معمولاً لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. ہم لوگ شاید اتنی، تھوڑی سی سخت بات، اتنی اہلیت نہ رکھتے ہوں کہ خدا ہم سے اتنا بڑا کوئی امتحان لے. حقیقت یہ ہے، ہم میں شاید اتنی اہلیت نہ ہو کہ خدا ہم سے اتنا بڑا کوئی امتحان لے، لیکن ہم سے چھوٹے چھوٹے امتحانوں کو لے کر ہماری ایلیجبلٹی کو ثابت کرواتا رہے گا، ہم سے امتحان لیتا رہے گا. اور اس زمانے میں خاص کر جس کے اوپر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مثال کے طور پر میں اتنا اچھا مجاہد ہوتا کہ میں اسلام کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا، یزید جیسے کہ سامنے آتا، یزید کو للکارتا، اور اس کے بعد چاہے اکیلا رہ جاتا، میں اس کا مقابلہ کرتا. کیا میں اس امتحان میں جاؤں گا؟ میں نے عرض کیا میرے اندر شاید اتنی سعادت نہیں ہو، شاید اتنی اہلیت نہ ہو. لیکن ایک سوال ہے، اگر کوئی ایسا ہوا تو میں اس کا ساتھ دوں گا. میں تو وہ نہیں ہوں،
سید الشہداء نے مدینے میں فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے سید الشہداء فرمانے ہر دور میں کوئی نہ کوئی میرا جیسا آتا رہے گا، میں تو وہ نہیں ہوں، میں تو سید الشہداء کی طرح نہیں ہوں کہ ان کی طرح ظالموں کی بیعت کا انکار کروں اور اس مشکل میں پڑھوں۔ لیکن سوال یہ ہے، سید الشہداء کے دور میں ایک سید الشہداء تھے، چند ان کا ساتھ دینے والے تھے۔ جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کو ہم اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اور میرے موضوع سے بھی نزدیک آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا لیتنا کننا معاکم فنفوز معاکم۔ اچھا، یہ جو یا لیتنا ہے، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ کی طرح فوز اور سعادت کو حاصل کرتا۔ کیا یہ کاش آج کے دور میں نہیں آتا ہوگا؟ اچھا، اب ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، شاید ہم اسپیل آؤٹ بھی نہیں کریں گے، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک طرف سے ہم یہ کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، ہر دور میں حسین ہوگا، لیکن ہم سے کوئی پوچھے آج کے دور میں وہ حسین کہاں ہے جس کا تم نے ساتھ دیا، تو میں کہتا ہوں شاید آج کے دور میں ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا، اور آپ نے کہا تھا کہ آفاقی ہے، سید الشہداء کا کہنا اس انداز کا ہے، آج کے دور میں کون ہوگا؟ پھر ایک اور بہت بڑا سوال آئے گا، نمبر ایک ہوگا یا نہیں ہوگا، نمبر دو اگر ہوا تو ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، تیسرا سوال بعد میں آئے گا کہ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا۔ اب میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس کو میں جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ بھائی آپ کے سامنے اگر ایک ایسا کیس میں آپ سے عرض کروں، خدا مدد فرمائے انشاءاللہ، کوئی شخص کسی نظریے کی خاطر کھڑا ہو اور اس نظریے کی بنیاد سید الشہداء اور اہل بیت کی محبت ہو، ایک شخص کسی نظریے کی خاطر کھڑا ہو آئیڈیالوجی کے اوپر، اس آئیڈیالوجی کی بیس اہل بیت کی محبت ہو، اور اس راہ میں اس کے 6 بچے مارے جائیں، 6 نہیں کریں 4 کر لیجئے، 4 بچے مارے گئے، خود بھی زخمی ہو، قیدی بنایا جائے، اہل خانہ بھی قیدی بنائے جائیں، سینکڑوں اس کے چاہنے والے ظالمانہ تشدد کے ساتھ شہید کر دیے جائیں، اس کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ اچھا، اب میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہمارے دور میں ایسا کوئی ہوتا تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ہم نے ساتھ دے دیا تو پھر ہم کربلا سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، چونکہ ابتدائی عزاداری ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، وہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے سید الشہداء کی عزاداری کو اس کی حقیقت میں، اس کی ریالٹی میں، اس کے کور ایسنس میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب میں اپنے اوپر رکھ کر اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو غلط ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں طالب علم ہوں، دینی طالب علم ہوں، دنیا میں کہیں نہ کہیں سے مجھے محرم کے چند دنوں کے لیے لوگ بلائیں گے، تو میں چلا جاؤں گا۔ جب میں چلا جاؤں گا تو وہاں پر ان چیزوں میں سے جن کو مجھے سیکھتے ہوئے 34 ایئرز ہو گئے، 10 دن بول ہی لوں گا۔ جب 10 دن بول لوں گا، اور چونکہ مجھے 30 ایئرز سے زیادہ ہو گئے بولتے ہوئے، تو تھوڑا بہت لوگوں کو اٹریکٹ کر ہی لوں گا، اتنا کہ 4 سال 5 سال بعد دوبارہ بلا لیں۔ عزاداری کے لیے اتنا کافی ہے۔ اچھا، جو لوگ آئے ہیں وہ کیا آئے ہیں؟
ان کا سید الشہداء سے ایک تعلق ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سید الشہداء کی عزاداری میں جائیں گے تو ہماری دنیا آسان ہو جائے گی۔ تو مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو اپنے گھر میں عزا کرتے ہو، وہ کہتا ہے ہاں جی عزا کرتا ہوں۔ کیوں عزا کرتے ہو؟ مولانا پورے سال برکتیں آتی رہتی ہیں۔ اور برکتوں سے اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل خانہ سب نماز شب پڑھتے ہیں؟ نہیں، برکتوں سے اس کا مطلب یہ اس کا بزنس بڑھتا ہے، اس کی سیلری بڑھ جاتی ہے، اس کی لگژریز میں اور اس کی زندگی کے آسائشوں میں اور لذتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے گا یہ عزاداری کا حق ہو گیا؟ مجھے اس سے ڈر ہے، مجھے سارا ڈر ہے وہ اس سے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم نے عزاداری کو اس طرح نہ دیکھ لیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں، میں نے عرض کیا، سید الشہداء کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سید الشہداء نے توحید کو زندہ کیا تھا، عزاداری سید الشہداء توحید کو زندہ کرے ہمارے دلوں کے اندر۔ سید الشہداء نے ظالم کو للکارا تھا، مظلوموں کا ساتھ دینے کی بات کی تھی، خود سب سے بڑے مظلوم قرار پائے۔ سید الشہداء کی عزاداری ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے کی ہمت دے۔ اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں عزاداری سید الشہداء میں کرنی ہے اور آپ نے مجھے کرنی ہے، یہ ہماری سب سے اہم ذمہ داری بنے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک خاص محبت کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں۔ سید الشہداء سے ایک پاکیزہ محبت۔ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے سب لوگ فلاسفرز ہو جائیں، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے سب لوگ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہو جائیں، سب لوگ نہیں معلوم کوئی سوشل موومنٹ کے فاؤنڈرز ہو جائیں، نہیں ہوگا۔ یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے دنیا بھر کے اندر کہ جو لوگ صرف سید الشہداء کے ساتھ ایک ذاتی محبت کے لیے آئے ہیں یہاں پر۔ اچھا، اگر کوئی شخص صرف ان تمام باتوں کو نہیں سمجھتا جو میں نے ابھی عرض کی، مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالموں کو للکارنا، یہ ساری باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، صرف امام حسین کی خالص محبت پہ اصرار کیوں کر رہا ہوں؟ دنیا کی خاطر نہیں، دکھاوے کی خاطر نہیں، ریچولز کی خاطر نہیں، صرف سید الشہداء کی خالص محبت میں یہاں تک آئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، سید الشہداء اسے کہاں لے کے جائیں گے؟ بھئی اگر کوئی شخص سید الشہداء کی خالص محبت کے ساتھ یہاں تک آیا، اور میں چونکہ اس کے بعد والے جملے تھوڑے سے خطرناک ہو سکتے ہیں، سخت نہیں خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، فرض کر لیتے ہیں کہ میں عاشقانہ، مخلصانہ، سچے ترین جذبات کے ساتھ امام حسین کی محبت اور عقیدت میں مجلس پڑھتا رہا ہوں، تو سید الشہداء مجھے کہاں لے کے جائیں گے؟ شہرت دیں گے، طاقت دیں گے، دولت دیں گے؟ میں جو سید الشہداء سے سچی محبت کروں پورے خلوص کے ساتھ، سید الشہداء مجھے جواب میں دولت دے دیں، آئے سید الشہداء مجھے اس پہ چھوڑ دیں گے؟ قسم کھا رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی واقعاً سید الشہداء کے ساتھ خالص، مخلص، سچی ترین دلی محبت کے ساتھ آئے سید الشہداء کی بارگاہ کے اندر، سید الشہداء اسے کیا دیتے ہیں؟ ان کے اجداد طاہرین کیا دیتے ہیں؟ ان کی یہ پاکیزہ نسل کیا دیتی ہے؟ واللہ کہہ سکتا ہوں کوئی سچی محبت سے آئے اور سید الشہداء سے کہ مولا مجھے کچھ نصیب کریں، سید الشہداء صرف دولت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ دولت حقیر ہے، خود ان کے جد امجد نے کہا ہے کہ حقیر ہے۔ دنیا نہیں دیں گے کہ صرف دنیا دے کے چھوڑ دیں، ممکن ہے دنیا بھی دیں لیکن صرف دنیا دے کے چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، قسم کھا رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سچی محبت کے ساتھ آیا تو سید الشہداء کیا دیں گے اسے؟ سید الشہداء وہ دیں گے جو جون نے مانگا تھا، وہ دیں گے۔ کربلا کے واقعے کے اندر لوگ امام حسین سے، سید الشہداء سے کہتے رہے کہ مولا ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں، ہم گھوڑا دینا چاہتے ہیں، ہم شمشیر دینا چاہتے ہیں۔ کیا امام حسین نے قبول کیا؟ نہیں۔
کسے قبول کیا؟ حتیٰ اگر کوئی نصرانی یہ کہہ کر آیا نا کہ میں جان دوں گا، اسے امام حسین نے قبول کیا، اسے قبول کیا۔ تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں، خالص یقین سے کہہ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ اگر میں سید الشہداء کی سچی ترین محبت کے ساتھ یہاں پر آیا اور واقعاً میں نے سید الشہداء سے مانگا کہ مولا میں نہیں مانگ رہا آپ سے کچھ کہ آپ مجھے دولت دیں، آپ مجھے شہرت دیں، میں کچھ نہیں مانگ رہا، اصلا میں جنت بھی نہیں مانگ رہا، میں آپ سے کہوں گا مولا آپ مجھے بتائیں جو آپ اپنے چاہنے والے کو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیے وہ کس گروہ کے سردار ہیں، کس گروہ کے سردار ہیں؟ جنتی بہت ہیں، امام حسین شہداء کے سردار ہیں، جنتی بہت ہیں، امام حسین شہداء کے سردار ہیں۔ اگر میں امام حسین کی سچی محبت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا مولا میں صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، تو امام حسین کیا دیں گے؟ شاید دنیا بھی دیں لیکن دنیا صرف نہیں دے سکتے۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک وہ سید الشہداء کہیں گے اگر تم اتنے ہی میرے چاہنے والے ہو نا تو میں تمہیں یہ سعادت دوں گا کہ تمہاری جان میری راہ میں قربان ہو۔ یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ سید الشہداء، دیکھیے یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں، جو لقب میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سید الشہداء، شہداء کے سردار۔ تو اگر کوئی واقعی سچی محبت کے ساتھ امام حسین کے پاس آیا ہے تو ان کے گروہ میں بیٹھنا چاہتا ہے یا کہیں اور بیٹھنا چاہتا ہے؟ کہ گروہ میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ ان کا گروہ کس کا ہے؟ شہداء کا، شہیدوں کا۔ تو جو واقعی چیز ملنی چاہیے ایسے کسی سچے ترین چاہنے والے کو جو خود نہ مانگے کچھ، امام حسین اس کو شہادت نصیب کریں گے، امام حسین کو شہادت نصیب کریں گے۔ اچھا اب مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی کو شہادت نصیب ہونی ہے شجاعت ملے گی اسے یا نہیں ملے گی؟ کوئی بزدل شہید دیکھا ہے؟ کون سا بزدل شہید ہوتا ہے بھائی؟ بزدل انسان جس کے اندر شجاعت نہیں ہوتی، بریوری نہیں ہوتی، جب اس کو کوئی مشکل آتی ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتا ہے، وہ کہاں شہید ہوتا ہے؟ جب سید الشہداء کسی کو شہادت دیں گے تو شجاعت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ قطعاً دیں گے۔ ہمت کو بلند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں بلند ہمت کر دیں گے۔ اچھا چھوٹی ہمت کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ بڑی ہمت کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی ذہن کی تازگی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد باجل۔ بڑی ہمت اور چھوٹی ہمت یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں مختلف انداز سے اگر عرض کرنا چاہوں تو ہمارے پاس ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ کسی شخص کو وقت کے امام کا دیدار نصیب ہوا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد باجل۔ کافی انتظار کرنے کے بعد، کافی انتظار کیا، پورا واقعہ میں نہیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کافی انتظار کرنے کے بعد کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں وقت کے امام سے ملنا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پرانا زمانہ تھا جب وہ جانوروں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے، تو وہ چلتے رہتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں جو تقریباً سمجھ لیجئے بیابان ہے، بالکل کوئی جگہ وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو وہ بتاتا ہے جو ساتھ ان کو لے کر آیا تھا، کہتا ہے دیکھو یہاں پہ رک جاؤ، وہ جو سامنے کیمپ نظر آ رہا ہے نا جس میں بہت ایسی نورانیت آ رہی ہے، اس میں امام بیٹھے ہیں۔ اب یہ دونوں اپنے جانور پہ آئے تھے، مثلا دونوں گھوڑے پر آئے تھے۔ اچھا اس زمانے میں ہوتا ہی تھا کہ جب میں گھوڑے سے اتروں گا تو اسے کہیں باندھوں گا تاکہ گھوڑا بھاگ نہ جائے، کیونکہ اگر گھوڑا بھاگ گیا تو میں پھر واپسی پہ کہاں جاؤں گا؟ جیسے ہم لوگ کیا ہوگا، گاڑی پارک کروں گا میں کہیں نہ کہیں۔ تو یہ گھوڑے سے اترے اور گھوڑے اترنے کے بعد دیکھے میں کہاں باندھوں، تو جو لے کر آیا تھا اس سے پوچھا میں گھوڑا کہاں باندھوں؟ تو اس نے کہا کہ اسی لیے تمہیں دیدار نہیں مل رہا تھا۔ کیوں؟ تم امام کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی پوچھ رہے ہو گاڑی کہاں پارک کروں۔ اب میں ڈر کیا رہا ہوں، ہم لوگ چہلم تک گاڑی کی پارکنگ سوچتے رہیں گے،
مجھے ڈر یہ ہے لٹرلی. ویسے آپ پارکنگ سوچیں کوئی پرابلم نہیں ہے, فائن ہوتا ہے, لیکن زندگی میں بھی پارکنگ ہی سوچتے رہیں, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. اگر آپ کو سید الشہداء کی محبت میں یہاں تک آنا نصیب ہو رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین, تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جاؤ, تھوڑا اوپر بھی تو آؤ. میں اپنی دنیا سوچتا رہا ہوں کہ میں تھوڑی سی شہرت مل جائے گی, میں تھوڑا دنیا دیکھ لوں گا, تھوڑا پیسہ کما لوں گا. آنے والے صرف یہ سوچتے رہے ہم امام کے نام پر جمع ہو رہے ہیں, بیماریاں دور ہو جائیں گی, دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی, فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا, جابز لگ جائیں گی, بزنسز بڑھ جائیں گے. پھر جان کون بنے گا, حر کون بنے گا؟ یہ فیلڈ کس کے لیے چھوڑی ہے؟ اچھا اگر کسی اور کے لیے فیلڈ چھوڑیے تو پھر ہمارا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ اس کو میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بلند ہمت بنے, ہمت تھوڑی سی پکڑنے کی کوشش کر. اچھا اب وہ جو جس کی ہمت بلند نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھوڑے سوچتا ہے, یہ کہاں باندھوں, وہ کہاں رکھوں, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, سب یہی سوچتا رہے گا. اچھا یہ نہیں سوچ رہا کہ میں امام کے خیمے میں آیا تھا, واپسی کا کیوں سوچ رہا ہوں؟ بھائی سوچنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں اپنی زندگی چھوڑ کر امام کے خیمے میں آ رہا ہوں, بس معاملہ ختم ہو گیا, اب مجھے یہیں رہنا ہے, واپسی کا سوچ کیوں رہا ہے؟ اچھا اگر تمہیں گھوڑے کی واپسی پہ ضرورت ہوتی تو یہ امام زمانے کا مالک گھوڑا نہیں دلا پائے گا. تم کیوں اپنی کھوپڑی لگا رہے ہو اس کام کے اوپر؟ یہاں تک آنے کے بعد بھی. عزیزان محترم, میں آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا, خدا نے سعادت دے دی ہے, سید الشہداء کے نام پر بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے, سید الشہداء کے نام پر انشاءاللہ گریہ کرنا بھی نصیب ہو جائے گا, اور اس گریے کے پیچھے جو ہمیں اور آپ کو خدا سے مانگنا ہوگا وہ کہ خدایا ہمارے وجود کو بلند ہمت کر دے, ہماری ہمتوں کو اتنا بلند کر دے کہ ہم کربلا کے انصار سے سیکھیں اور وقت کے امام کے ناصر بن جائیں. ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے, یہ ہمارا ٹاپک ہے. چند سال پہلے جب ہم یہاں پہ حاضر ہونے کی سعادت پائے تو ہم نے سید الشہداء کے آوان و انصار کی خاصیتوں کے اوپر کافی گفتگو کی, آرائز پیش کیے. اس دفعہ جو ہمارا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ فوکس کریں وقت کے امام کے معاملے کے اوپر, وہاں سے کنیکٹڈ رہیں گے. ہم نے ٹاپک لیا ہے کربلا سے ظہور تک نصرت امام کے مراحل. ہم کنیکٹڈ رہیں گے کربلا سے, لیکن زیادہ فوکس کریں گے وقت کے امام کے اوپر, آج کے زمانے کے تقاضوں کے اوپر, اور کیسے یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کیا, کیسے اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں, تھوڑا سا بلند کریں. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم نہ کر پائیں, اور اگر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا محنت کر کے اپنے آپ کو تھوڑی ہمتوں کو زیادہ کر لیں, تھوڑا صبر کو بڑھا دیں, تھوڑا قربانی دینے کی طاقت لے آئیں, تھوڑا اٹیچمنٹس کم کر لیں, ان سب کو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو پھر کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں تم امام حسین کا نام لو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے نام صحیح نہیں لیا ہے. تم امام حسین کا نام لو, نئی مشکلات آئیں گی, نئی مشکلات آئیں گی. وہ کون سی مشکل ہوں گی؟ وہ دولت کی خاطر نہیں آئیں گی, وہ دین کے دفاع کے لیے آئیں گی. دولت کے لیے آئے نا تو پریشان ہو بھی جائے انسان, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کے لیے آئے اور ہماری زندگیاں اس کے اوپر لگیں. تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک رہے گا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں کو سید الشہداء کے ذریعے سے نوازنا چاہتا ہے. سب سے وسیع دسترخوان خداوند متعال کی رحمت کا سید الشہداء کا نام ہے, ان کے ذریعے سے نوازنا چاہتا ہے. اور پروردگار عالم نے یہ موقع نصیب کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کے اوپر یہ چند دن آپ کی خدمت میں آرائز پیش کریں گے, اور جو ہماری کوشش ہوگی وہ یہ کہ ہم ان کوالٹیز کو ڈسکس کر سکیں
اس چینج کو ڈسکس کر سکیں جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے امام کی نصرت کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہو سکیں. نصرت، امام کی مدد کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر میں یا انجینئرنگ لیا یا میڈیسن لے لیا، اکاؤنٹس لیا یا کمپیوٹرز لے لیا، آئی ٹی لے لیا. یہ نصرت ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی شاید جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، نصرت باہر سے ہونے والا کوئی عمل نہیں ہے. یہ جو امام کی نصرت ہے یہ اندر کی کوئی تبدیلی ہے جو اتنا اوپر لاتی ہے کہ پھر انسان امام کے ساتھ ہی رہتا ہے. اندر کی کوئی تبدیلی کا نام ہے. یہ باہر کے ڈیسیشنز نہیں ہیں. یہ یعنی مثال کے طور پر میں یہاں پر آؤں پڑھنے کے لیے یا کسی اور شہر جاؤں، یہ باہر کا ایک فیصلہ ہے. میں اس کیریئر میں جاؤں یا اس کیریئر میں جاؤں، یہ باہر کا ایک فیصلہ ہے. لیکن میں اندر سے اس لیول پر پیوریفائی ہو جاؤں کہ امام مجھے چوز کر لیں، یہ باہر کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اندر کا فیصلہ ہے. نصرت امام اندر کا کوئی معاملہ ہے، یہ باہر کا معاملہ نہیں ہے. تو جو لوگ اندر کی تبدیلی کے بغیر نصرت امام کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے خبر اچھی نہیں ہے. یہ باہر سے نہیں ہوگا، یہ مسلسل اندر سے ہوگا. اور اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سید الشہداء کی اس محبت کو بڑھانا یہ ہمارا تیسرا ہدف ہے. آپ یہاں پر تشریف لائیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ بھی ہیں. اور یہ عزاداری سید الشہداء کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اگر یہ کوئی کانفرنس ہوتی تو کانفرنسز 1400 سال نہیں چلتی، کانفرنسز نہیں چلتی. جو کچھ ہمارے دوست احباب بعض اوقات ہم جیسے کنزرویٹیوز سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ پریزنٹیشنز کی طرف چلے جائیں، تو میں ان سے کہتا ہوں، اور ابھی پاکستان میں بھی عرض کر رہا تھا، کہ میں اپنی زندگی میں ممبر سے اترنے کا رسک نہیں لوں گا رسک. چونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ 1400 سال کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی خطبہ نہیں چلا ہے، ممبر پہ بیٹھی ہوئی مجلس چلی ہے. یہ مجھے لگا ہے. تو ماشاءاللہ جن جذبات کے ساتھ ہم اور آپ ہیں، سید الشہداء کی محبت کے ساتھ، ہم سب کا کام یہ ہے اس محبت کو بڑھتا دیکھیں، اس محبت میں اضافہ کریں. اور یوں لگا جیسے خداوند متعال نے جذبات کا پہلو خود کربلا میں ڈالا ہے. یعنی میں اپنے ذہن سے سوچتا ہوں، شاید یہ پوائنٹ تھوڑا سا عجیب لگے آپ کو، نہیں معلوم وقت میں ہم کہاں پہنچے، آخری منٹس. اگر خدا نے جذباتی پہلو نہ ڈالنا ہوتا تو صرف رونے پہ ثواب نہ دیتا. اس کا مطلب ہے خدا نے جذباتی پہلو ڈالنا ہے. اگر خدا نے جذباتی پہلو نہ ڈالا ہوتا، صرف فلسفہ ہوتا، تو خاک شفا کو خاک شفا کیوں بنایا؟ خدا نے جذبات کے پہلو خود ڈالے. اور یہ تو ہمیں اب زندگی الحمدللہ اب سمجھ میں آ رہی ہے. اور میں انشاءاللہ کل اس کے اوپر عرض کروں گا، بالکل وقت ختم، کہ سید الشہداء کی عظمت لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے میں مت ڈھونڈیں، عظمت کہیں اور ڈھونڈیں. کل عرض کروں گا انشاءاللہ. خدا متعال نے موقع نصیب کیا ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح سوچا ہے مجھے کہ جب بھی عشرہ مجلس کی پہلی مجلس ہو، عشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہو، تو ہم سید الشہداء کی شہادت کا پرسہ ان کی والدہ کو دیا کرتے ہیں. ہمیں کربلا مدینے کے دروازے سے شروع ہوتی نظر آ رہی ہے. ہمیں یوں لگا کربلا مدینے سے شروع ہوئی ہے. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حق پر ہوں، آپ حق کے لیے مقابلہ کریں، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے
اور دشمن آپ کے سامنے جشن منائے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اگر اتنا سخت لگا، اب میں چند جملے بڑھاتا ہوں۔ آپ حق کے لیے کھڑے ہوں، حق کے لیے مقابلہ کریں، حق مکمل آپ کے ساتھ ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے اور آپ کے گھر پہ حملہ ہو گیا، اب بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا، اب بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ آپ حق کے لیے تشریف فرما ہو، مقابلے کے لیے جائیں، آپ کے گھر پہ حملہ ہو، عزیزان محترم، اب میرے اندر وہ طریقہ نہیں ہے بتانے کا، وہ انداز نہیں ہے بتانے کا، لیکن میں مولا امیر المومنین کے کلمات سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ مولا امیر المومنین کہیں تشریف فرما ہو رہے تھے، گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ابو الحسن، مولا امیر المومنین کے لقب و کنیت سے پکارا، کہا بیٹھ جائیے، ہمارے درمیان کچھ گفتگو ہے۔ امام نے پوچھا کیا گفتگو ہے؟ کہا گفتگو یہ ہے کہ زندگی کا سب سے سخت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ انسان اپنی زندگی میں بڑی مشکلات اٹھاتا ہے، بہت مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، بعض لوگوں کی زندگی آسانیوں میں گزر رہی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی زندگی سختی میں گزر رہی ہوتی ہے، سختیوں کی بھی لیولز ہوتے ہیں، سختیوں کی بھی انٹینسٹی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ہم پوچھ رہے ہیں کون سا سخت لمحہ ہوتا ہے؟ تو پوچھا تمہارے نزدیک سخت لمحہ کیا ہے؟ کہا کہ کسی نے کہا کہ میرے لیے تو سخت لمحہ وہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پیسے کی ضرورت ہو، کوئی پیسہ نہ دے رہا ہو اور میں بہت مشکل میں پھنس جاؤں۔ دوسرے سے پوچھا، کہا میرے لیے سخت لمحہ وہ ہوتا ہے کہ میں کہیں جنگ پہ جاؤں اور کوئی میرا ساتھ نہ دے، تو میں اکیلا رہ جاؤں، یہ میرے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ اس نے سب لوگوں نے کچھ کچھ بتایا۔ عزیزان محترم، روایت میں لکھا ہے جب ان لوگوں نے کہا آپ بتائیے کہ سخت لمحہ کون سا ہوتا ہے۔ اب امیر المومنین کی زندگی کو آپ سوچئے گا، بچپنے سے لے کر اس میں احد بھی ہوئی ہے، اس میں بدر بھی ہے، اس میں خندق بھی ہے، اس میں شب ہجرت بھی ہے، اس میں مکہ کی زندگی بھی ہے، شاب ابی طالب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ ہم لوگ اس جملے کو کیسے برداشت کریں؟ اور یہ کتنا عجیب جملہ ہے۔ اگر ہم لوگ بعض اوقات صرف جملے کو سن پاتے ہیں، ظاہر ہے ہم دل کی گہرائی میں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہم دل کے اندر جا کر دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ بس میں نزدیک لانے کی خاطر عرض کروں گا، یہ امیر المومنین کی ذات کون سی ذات ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو فرماتے ہیں اگر میری ریاست میں کوئی یہودن کے پاؤں سے زیور چھین کے لے گیا اور کوئی اس کو سن کر غم سے مرے تو حق پر مرا۔ اب میں کہوں گا مولا امیر المومنین کے اس جملے کو سننا، کوئی تمہاری زوجہ کو مارے جو بنت رسول اللہ ہے، اور اگلا جملہ تو اب نہیں معلوم میں کہہ پاؤں یا نہیں کہہ پاؤں، کہہ سکنا چاہیے بھی نہیں کہنا چاہیے، کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تمہاری نسل کا ایک حصہ ختم ہو جائے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں، فرما رہے یہ زندگی کی سختی ہے، کوئی زندگی کو اس طرح سے دیکھے امیر المومنین کے لیے۔ اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا کیا بیان، یہ تو امیر المومنین نے بی بی کے مصائب کو اس طرف سے بیان کیا جو امیر المومنین نے دیکھا۔ اب بی بی سیدہ کے مصائب کا کیا بیان، تو میں دو تین روایات عرض کیا کرتا ہوں، بس ان روایتوں کو ہی دہراؤں گا اور آپ کی خدمت میں التماس دعا عرض کروں گا۔ بس دو تین روایتوں میں اگر میں دہراؤں تو میں کہوں گا ذرا اس موقع کو سوچنا جب سیدہ طاہرہ کو تماچا لگ چکا، در و دیوار میں پس چکی، اور امیر المومنین کے گردن میں رسی ہے اور فاطمہ ہاتھ بڑھا رہی ہے کہ میں علی کا ساتھ دوں گی۔ ابھی بھی امیر المومنین کا ساتھ دیں گی۔
اور یہ کون سا موقع ہے عزیزان محترم؟ بعض اوقات انسان ایسے مصائب سن بیٹھتا ہے جس کے بارے میں کبھی سوچتا ہے کہنے چاہیے، کبھی سوچتا ہے نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر انسان سوچتا ہے زندگی میں کتنا وقت باقی بچے گا کہ نہ کہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ سیدہ کی مظلومیت کا کوئی پہلو ہے جو دوسرے نہ سمجھے اور چلے گئے دنیا سے، تو اس کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ آیت اللہ بہاؤالدینی یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ عرض کرتا ہوں، فرمایا جب اس لعین نے سیدہ کو تماشا مارا تو دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا تھا۔ بس آخری جملہ اور عرض کروں گا، اور انشاءاللہ وقت کے امام کی حضور تسلیت عرض کرتے ہوئے ادائے احترام کے ساتھ بس ایک اور جملہ استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سیدہ در و دیوار میں پسی تو جو پہلا جملہ فرمایا کہا یا مہدی ادرکنی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔